اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ الانبیاء آیت 57 ہے۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور اللہ کی قسم میں تمہارے ان بتوں کے ساتھ ضرور کوئی چال چل کے رہوں گا جب کہ تم چلے جاؤ گے پیٹھ موڑ کر۔ یہ آیت 57 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول ہے، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور اللہ کی قسم میں تمہارے ان بتوں کے ساتھ ضرور کوئی چال چل کے رہوں گا جب کہ تم چلے جاؤ گے پیٹھ موڑ کر۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم دلیل سے بات نہیں سمجھتے ہو تو میں عملی طور پر تمہیں دکھا دوں گا، تمہارے سامنے یہ جتلا دوں گا کہ تمہارے یہ معبود بے بس ہیں، ان کے پاس کچھ اختیارات نہیں ہیں اور ان کو خدا بتلانا غلط ہے۔ اور رہی یہ بات کہ یہ عملی تجربہ وہ کس طرح سے ثابت کریں گے، تو اس کی کوئی تفصیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر بیان نہیں کی۔ تفسیر عثمانی میں اس جگہ یہ بات نقل کی گئی ہے کہ یہ بات یعنی جو قول یہ اوپر نقل کیا گیا ہے آیت 57 میں، یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آہستہ سے کہی تھی۔ کچھ لوگوں نے سنی، کچھ نے نہیں سنی، اور جنہوں نے سنی تھی انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہنے کی کوئی پرواہ نہیں کی، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ تنہا ایک نوجوان ساری قوم کے معبودوں کا آخر کیا بگاڑ سکتا ہے۔ تو یہ بات جو کہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آہستہ سے کہی، کچھ لوگوں نے سنی تھی، کچھ نے نہیں سنی۔ جنہوں نے سنی انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کی، وہ سمجھ رہے تھے کہ تنہا ایک نوجوان ساری قوم کے معبودوں کا کیا بگاڑ سکتا ہے۔ اب دیکھیے، جیسے ہمارے یہاں کوئی ایک دن میلے یا تہوار کا دن مقرر ہوتا ہے، ایسے ہی ان لوگوں کا بھی کوئی تہوار کا دن تھا، کوئی میلے وغیرہ کا دن تھا، جس میں یہ سب کے سب کھلے میدان میں جا کر پوجا پاٹ وغیرہ کرتے ہوں گے۔ تو جب وہ دن آیا تو قوم کے چھوٹے بڑے مرد عورت سب مقررہ مقام پر، مقررہ جگہ اور جو میدان تھا وہاں جمع ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھ نہیں گئے تھے، یہاں پر اس کا ذکر نہیں ہے۔ پارہ نمبر 23 میں سورہ صافات میں ہے کہ فقال انی سقیم کے وہاں الفاظ آئے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میری طبیعت ناساز ہے، میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا۔ چنانچہ جب شہر خالی ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام ان کے معبودوں کے گھر میں گھس گئے، عبادت خانے میں گھس گئے۔ اب اگلی آیت 58 میں اس واقعے کی اگلی کڑی ہے، فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، تو آپ نے ان سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا علاوہ ان کے بڑے کے، شاید کہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، تو آپ نے ان سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا علاوہ ان کے بڑے کے، شاید کہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے سب سے بڑے معبود کو چھوڑ کر باقی تمام بتوں کو تہس نہس کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنی کلہاڑی بھی اس بڑے معبود کے کاندھے پر رکھ دی تاکہ لوگ آ کر دیکھ لیں تو سب سے بڑا معبود صحیح سالم کھڑا ہو اور باقی سب کے سب کلہاڑی کے شکار پڑے ہوئے ہوں، اور اس طرح ان کے خلاف حجت قائم ہو جائے۔ چنانچہ قوم کے لوگوں نے واپس آ کر اپنے معبودوں کا یہ حال دیکھا تو کیا کہا، اگلی آیت 60 میں اس کا ذکر ہے،
قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو ان کے بارے میں غلط باتیں کرتے سنا تھا جسے ابراہیم کہا جاتا ہے، یقال له ابراہیم، جسے ابراہیم کہا جاتا ہے، یعنی اس کا نام ابراہیم ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کچھ لوگوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو ان کے بارے میں غلط باتیں کرتے سنا تھا جسے ابراہیم کہا جاتا ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام ہی ان کے بارے میں غلط بیانی کرتے ہوئے سنے گئے تھے کہ ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، شاید اسی نے یہ حرکت کی ہو۔ یہ لوگ آپس میں مشورہ کر رہے تھے۔ دیکھیے صاف الفاظ میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس کارروائی سے مقصد یہ تھا تاکہ وہ اپنے معبودوں کا حال دیکھ کر شاید ان لوگوں کا ذہن میری طرف متوجہ ہو اور مجھ سے یہ معلوم کرنے لگیں، تو ایسے موقع پر ان لوگوں سے یعنی قوم کے لوگوں سے صاف صاف بات کرنے کا ایک موقع مل جائے گا۔ تو صاف مطلب یہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس کارروائی سے مقصد یہ تھا کہ جب یہ لوگ اپنے معبودوں کا یہ حال دیکھیں گے تو ان کا ذہن میری طرف منتقل ہوگا اور مجھ سے معلومات حاصل کریں گے، تو اس وقت ان سب سے صاف صاف بات کہنے کا موقع مل جائے گا۔ اگلی آیت 61 ہے، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، لوگوں نے کہا پھر لاؤ اس کو سب کے سامنے تاکہ وہ گواہی دیں۔ لوگوں نے کہا پھر لاؤ اس کو سب کے سامنے تاکہ وہ گواہی دیں، یعنی جن لوگوں کے سامنے اس نے یہ گستاخانہ گفتگو کی تھی وہ اسے پہچان کر گواہی دے سکے کہ ہاں یہی وہ شخص ہے جو ہمارے معبودوں کے بارے میں ایسی ویسی باتیں کرتا تھا اور جس نے قسم کھا کر کہا تھا کہ میں ضرور ان کے ساتھ کچھ چال چلوں گا۔ چنانچہ جب ابراہیم علیہ السلام کو لا کر تصدیق کی گئی پھر کیا ہوا؟ اگلی آیت 62 میں ہے، قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، یہ آیت 62 ہے۔ قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، انہوں نے پوچھا اے ابراہیم کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سب کچھ تم نے کیا ہے؟ اگلی آیت 63 ہے، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون، آپ نے جواب دیا یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ ان کے بڑے نے کیا ہے، تم پوچھ کر دیکھ لو اس سے اگر یہ بولتے ہوں، تم پوچھ کر دیکھو ان سے اگر یہ بولتے ہوں۔ آپ نے جواب دیا کہ یہ ان کے بڑے نے کیا ہے، تم پوچھ کر دیکھو ان سے اگر یہ بولتے ہوں۔ دیکھیے ایک بات یہاں پر یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ جھوٹ نہیں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ کہنا یہ جھوٹ پر مبنی نہیں ہے، یہ توریہ کا ایک انداز ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ لوگ میری اس بات کو سچ سمجھ لیں گے، حالانکہ وہ لوگ بھی عقل مند تھے، وہ خوب جانتے تھے کہ ان سے یہ سب باتیں کیوں کہی جا رہی ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام یہ باتیں اس طرح سے کیوں کہہ رہے ہیں۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد انہیں اپنے گریبانوں میں جھانکنے اور سوچنے پر مجبور کرنا تھا۔ آگے چلتے ہیں آیت 64 کی طرف، فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ، اس پر انہوں نے اپنے اندر ہی اندر سوچا، یعنی خود کلامی کرتے ہوئے کہنے لگے کہ یقیناً تم خود ہی ظالم ہو۔ فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ، لفظی ترجمہ یہی ہے جیسے ہم کر رہے ہیں۔ اس پر انہوں نے اپنے اندر ہی اندر سوچا یعنی خود کلامی کرتے ہوئے کہنے لگے کہ یقیناً تم خود ہی ظالم ہو۔
دیکھیے تفسیر عثمانی میں ہے، وضاحت سے مسئلہ صاف ہو جائے گا۔ تفسیر عثمانی نے ابن کثیر کے حوالے سے کہا ہے، یعنی قوم کے لوگ سمجھے کہ بیکار پتھر پوجنے سے کیا حاصل، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ تم نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دھمکی سننے کے بعد یوں ہی لاپرواہی سے عبادت خانے کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، اپنے معبودوں کی حفاظت کا کچھ انتظام بھی نہیں کیا تھا۔ ابھی مسئلہ صاف ہو گیا۔ اگلی آیت 65 ہے، ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر وہ اپنے سروں کے بل اوندھے کر دیے گئے۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، رؤوس کہتے ہیں سر کو، ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر وہ اپنے سروں کے بل اوندھے کر دیے گئے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے تو ان کے دل میں یہ خیال آیا بھی تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی بات درست ہے اور ہم غلط ہیں، مگر جہالت کے ہاتھوں ان کی عقلیں پھر سے اوندھی ہو گئیں اور پھر سے وہ ان بے جان بتوں کا دفاع کرنے کی ٹھان کر بولے کہ ان سے ہم کیا پوچھیں۔ اس آیت 65 کا آخری فقرہ ہے، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، تم تو جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے، یعنی ایک لمحے کے لیے تو ان کو یہ خیال آ بھی گیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات بالکل درست اور صحیح ہے اور ہم غلط ہیں، مگر جہالت کے ہاتھوں ان کی عقلیں پھر سے اوندھے منہ ہو گئیں اور پھر سے وہ ان بے جان بتوں کا دفاع کرنے کی ٹھان کر بولے کہ ان سے ہم کیا پوچھیں۔ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، تم تو جانتے ہی ہو کہ یہ بول نہیں سکتے۔ آگے چلتے ہیں آیت 66 کی طرف، قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، یہ آیت 66 ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اب دیکھیے ان کو صاف بات کہنے کا موقع ملا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تو کیا تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو پوجتے ہو جو نہ تمہیں کچھ نفع دے سکتی ہیں اور نہ ہی تمہارا کچھ نقصان کر سکتی ہیں، ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، یعنی جو نہ تمہیں کچھ نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی تمہارا کچھ نقصان کر سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں آیت 67 کی طرف، اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، افسوس ہے تم پر بھی اور ان پر بھی جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہو، تو کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، افسوس ہے تم پر بھی اور ان پر بھی جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر معبود سمجھتے ہو، تو کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے۔ اگلی آیت 68 ہے، قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، انہوں نے کہا جلا دو اسے اور مدد کرو اپنے معبودوں کی۔ انہوں نے کہا یعنی قوم کے لوگوں نے کہا جلا دو اسے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو اسے اور مدد کرو اپنے معبودوں کی، اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو، اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے۔ چنانچہ انہوں نے آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ تیار کیا۔ تفسیر مظہری اور دوسری تفسیروں میں بھی ہے کہ 1 مہینے تک سارے شہر کے لوگوں نے اس کام کے لیے لکڑی، ایندھن وغیرہ سامان جمع کیا، اور وہ 1 مہینے تک ایندھن اور سامان کو جمع کرتے رہے اور پھر اس میں آگ سلگائی اور 7 دن تک اسے دہکاتے رہے، یہاں تک کہ جب اس آگ کے شعلے آسمان چھونے لگے، پھر ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے سے آگ میں ڈالنے کے مشورے ہونے لگے۔ جس وقت اللہ کے خلیل آگ میں پھینکے جا رہے تھے تو سب فرشتے بلکہ زمین، آسمان اور اس کی تمام مخلوق چیخ پڑی تھی کہ یا رب، آپ کے خلیل پر کیا گزر رہی ہے۔ حق تعالیٰ نے
ان سب کو ابراہیم علیہ السلام کی مدد کرنے کی اجازت مرحمت فرما دی۔ یعنی فرشتوں میں جیسے ہی ہلچل ہوئی کہ ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، یا اللہ تیرے ابراہیم پر، تیرے خلیل پر کیا گزرے گی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی کہہ دیا، یہ ہمارے اپنے خود کے الفاظ ہیں کہ جاؤ تم بھی اپنا شوق پورا کر لو۔ اور فرشتے آئے اور باری باری آ کر انہوں نے مدد کرنے کی درخواست کی۔ فرشتوں نے مدد کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دریافت کیا، تو ابراہیم نے جواب دیا مجھے میرا اللہ کافی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تفسیر مظہری میں یہ بھی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ابراہیم کے پاس آئے اور نہایت مؤدبانہ انداز میں عرض کیا کہ آپ کو میری مدد کی ضرورت ہے، کہ آپ کو میری مدد کی ضرورت ہے اور میں آپ کے لیے آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں، تو میں خدمت انجام دوں۔ جواب دیا ابراہیم علیہ السلام نے ضرورت تو ہے مگر آپ کی نہیں بلکہ اپنے رب کی، اپنے پروردگار کی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے سارے سہارے جو سہارے ہو سکتے تھے وہ ٹھکرا دیے تو اللہ کی رحمت جوش میں آئی۔ یہی وجہ ہے کہ جب توکل کے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ کی جو مدد ہے ڈائریکٹ آتی ہے۔ اگلی آیت میں ہے، اگلی آیت میں اس کا ذکر ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى ابراہیم، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے براہ راست آگ کو ہی حکم فرمایا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى ابراہیم۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور کہا ہم نے حکم دیا، قُلْنَا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے حکم دیا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم علیہ السلام پر۔ دیکھیے یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ فطرت کے جو قوانین ہیں اللہ کے بنائے ہوئے ہیں اور اللہ جب چاہے انہیں تبدیل کر سکتا ہے۔ اللہ کی مشیت ان قوانین سے بھی بالا تر ہے، کیونکہ یہ قوانین سب کے سب اللہ ہی کے بنائے ہوئے ہیں، اللہ ہی کے تیار کیے ہوئے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب چاہے انہیں تبدیل کر سکتا ہے۔ اللہ کی مشیت ان قانون سے بھی بالا تر ہے۔ اللہ ان قانون کا پابند نہیں ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ روز روز ان قوانین کو بدلتا نہیں ہے، یعنی ان قوانین کے اندر رد و بدل نہیں ہوتی ہے۔ لیکن یہ سمجھنا کہ اللہ خود ان قوانین کو نہیں توڑ سکتا، یہ ایک کھلی حماقت ہے۔ یہ بات اس لیے کہنے کی ضرورت پیش آئی کیونکہ پچھلی صدی میں ہمارا ایک پڑھا لکھا طبقہ اسی غلط فہمی کا شکار ہو کر اس نے معجزات کا انکار کیا ہے۔ لیکن یہ معجزات ہوتے ہی خرق عادت ہیں، جو انبیاء اور رسول کو معجزات دیے جاتے ہیں وہ خرق عادت ہی ہوتے ہیں، اللہ کے عام قانون کے خلاف ہوتے ہیں۔ جو نظریں دیکھ رہی ہوتی ہیں روزمرہ کی زندگی میں اس کے خلاف ہوتے ہیں، تاکہ وہ نشانی دیکھ کر لوگ اللہ کی طرف آئیں، اللہ کی طرف دوڑیں۔ تو یہ آیت 69 تک وضاحت ہوئی ہے، آیت 57 سے لے کر آیت 69 تک۔ انشاءاللہ اس سے آگے ہم کل دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔